الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب یہ کہا جاتا ہے یصلون علی النبی، یہ حق نبی جو ہے نا یہ بلند آواز سے ہونا چاہیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حق نبی، یہ حق نبی کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی اس پر تحقیق کی؟ حالانکہ یہ کوئی آیت کا حصہ نہیں ہے، نہ ترجمے کا حصہ ہے۔ یہ حق نبی یہاں میں کیوں کہا جاتا ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے اس نبی کا ذکر ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا، جس کو اللہ نے نبی بنایا، تاکہ جتنے بھی جھوٹے نبی ہیں سب کا رد ہو جائے، ارتداد ہو جائے۔ اس لیے کہا کہ یہاں میں کو حق نبی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ سب تعریف اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے واسطے، جس کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی شانیں اور عظمتیں بنائی ہیں دنیا میں، جتنی شانیں، عظمتیں، رفتیں اور عزتوں اور عظمتوں اور تعریفوں کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اس کائنات کے لیے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، سب کے سب، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، ذاتی اسماء، یا حیو یا قیوم، یا رحمان، یا ستار، یا غفار، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا ذو الجلال والاکرام، یہ تمام اسماء بھی اللہ عز و جل نے ان کی شان اور ان کی کیفیات بھی اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ صرف اور صرف الہ واحد ہونا اپنی ذات کے لیے رکھا ہے، باقی سب عظمتیں شانیں اپنے محبوب کو عطا کی۔ سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العزیز الحکیم۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، محبوب خاص کو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، محبوب پاک کو، محبوب خاص کو۔ یہ اس مقام کی بات ہے جب دنیا نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کا سوشل بائیکاٹ کیا۔ کیوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سناتے ہیں، آپ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اور باقی جو 313 بنائے ہوئے ہیں ان کا رد کرتے ہیں، لات کا، منات کا، عزا کا، حزا کا، سب کا رد کرتے ہیں۔ اس کی طرف بلاتے ہیں، فرماتے ہیں جو تم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے نا یہ، ان کو چھوڑو، جو اصل مالک ہے، اصل رب ہے، اصل مالک ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ اچھا جب کوئی کسی کو برائی سے بچاتا ہے، گمراہی کے دلدل سے نکالنا چاہتا ہے تو اس سے تو خوش ہونا چاہیے، نہ کہ اسے ناراض ہو جائے، انسان نالا ہو جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا، اور کس مقصد کے لیے عطا فرمایا؟ دنیا اور آخرت کی ہر نعمت ہے محبوب میں نے آپ کو دی ہے، آپ اپنی امت کو عطا کریں۔ اور محبوب جو ہے وہ رب کی طرف بلاتے ہیں، اپنے لیے نہیں بلاتے کہ مجھے کچھ دے دو، مجھے کوئی مکان بنا دو، کوئی کوٹھی بنا دو، کوئی بنگلہ، کوئی گاڑی دے دو، کوئی بڑا سا کاروبار دے دو، یا دنیا کا بادشاہ بنا دو۔ خود نہیں مانگا، خود سرکار نے کسی سے نہیں فرمایا، مگر دنیا کے جو بھی اختلاف کرنے والے، جنہوں نے بھی آپ سے دشمنی کی، انہوں نے آپ کی بارگاہ میں انہی چیزوں کا
तोहफा पेश किया। तोहफा से मुराद क्या है? अकीदतन नहीं पेश किया, लालच दिया। क्या किया? लालच दिया। आप इस पैगाम को छोड़ दे, अल्लाह की तरफ बुलाना छोड़ दे, हक की बात करना छोड़ दे, सच की बात करना छोड़ दे। हम आपको औरतें भी देते हैं हसीन तरीन, और हुकूमतें भी देते हैं, माल और दौलत भी देते हैं, जमीनें भी देते हैं, मकान कोठियां बंगले सब कुछ देते हैं। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और बदबख्तो अल्लाह ताला ने अपनी सारी खुदाई का वारिस मुझे बनाया है, मेरी आले पाक को बनाया है, मेरे जो महबूब है दुनिया में उनको बनाया है। मैं तुम्हारी चिट्ठी तकदीर को क्या जानता हूँ, मेरे लिए तो कोई ये मैंने नहीं रखी। जब उन्होंने पूरी तरह जोर लगा लिया तो सरकार ने अपना काम नहीं छोड़ा, तबलीग का काम नहीं छोड़ा, हक का पैगाम नहीं छोड़ा। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा इस तरह नहीं तो फिर इनको तंग करते, कभी दाएं से तंग, कभी बाएं से तंग, कभी आगे से पीछे से, साजिशें, मुनाफिकतें, दुश्मनियां की, कुएं खोदे, जादू किए, बड़ा कुछ किया आप पर। जब सब चालें चल गई, मगर सरकार की शान दिन ब दिन बुलंद होती जाती है, पैगाम बढ़ता जाता है। हजरत अबू बकर दारा इस्लाम में आ जाते हैं, हजरत उमर फारूक दारा इस्लाम में आ जाते हैं, उस्मान गनी आ जाते हैं, मौला अली आ जाते हैं, दायरा कार वसी होता जाता है हक का। मैं ये इस तरह नहीं, ये सलाब रुकना, इसको बंद मारना पड़ेगा। तो काफिरों ने सोशल बाइकाट किया, सरकार रास्ते बंद किए, फरमाया इस जगह में आप बंद हैं, यहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते। कम हो बेश 3 साल वहाँ पे आप उन्होंने नजर बंद रखा। क्या किया? ना किसी से को मिलने देते थे, ना किसी को मिलने देते थे। ये मेराज के वाक़े की मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन, थोड़ी सी हकीकत दसना चाहता हूँ कि मेराज क्यों है। आज दुनिया में हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि मैं जब कोई रास्ता इख्तियार करूँ तो मुझे फटाफट कामयाबियां मिले, मेरा बड़ा दुनिया में नाम हो जाए, मैं बड़ी इज्जत पाला हूँ जी मिस्री जी, नहीं मैं उच्चा हो जावा, फटाफट मेरा कोई ना हो जाए, पूरी दुनिया तो मेरा ना हो जाए। अल्लाह दे बंदिया जिन्नी देर तक कुर्बानी नहीं ना तू देनी, जिन्नी देर तक तेरे नाल करा हो हार ही ना चलनी तेरे ते, उन्नी देर तक तेरे रूज भी नहीं मिलना। ऐसे ही इलामा इकबाल साहब ने फरमाया, तुम दिए बातें मुखालिफ से ना घबराए खाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। फरमाया जिन्नी देर तक हनेरी नहीं चलनी, तूफान नहीं आना, उन्नी देर तक तेन पता ही नहीं लगना परवाज होती की चीज, तेन बुलंदी का पता ही नहीं लगना। जिन्नी देर तक तेरा नुकसान नहीं होना, तेन नफे का पता नहीं लगना। समझ आई है ना? जितनी देर तक तेन बद ज़ायका चीज नहीं खाने को मिलनी, तेन ज़ायके का पता ही नहीं लगना। तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब ये काफिरों बेईमानों ने ये अंदाज इख्तियार किया, आपको बंद कर दिया, नजर बंद कर दिया, सोशल बाइकाट कर दिया, रब्बुल इज्जत ने फरमाया महबूब ये काफिर बेईमान तुझे अकेला करते हैं, मैं तेरा रब होकर तुझे सारी कायनात की सैर कराऊंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या जिंदाबाद। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम को मिराज अल्लाह ने उस वक्त कराया जब दुनिया ने आपका बायकाट किया। रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये बेईमान आपका बायकाट क्या करेंगे, आपका रब आपके साथ है, ये आपको क्या पाबंद करेंगे, आपका रब आपके साथ है। आइए ये सोते रहे बेईमान, मैं आपको 14 कुतुबों की सैर कराता हूँ, सुभान अल्लाह, और उनसे मिलाता हूँ जो इंतजार कर रहे हैं। ऐ महबूब जब से आप आलम कायनात में जलवा फरोज हुए, फरिश्ते भी आपका इंतजार करते हैं, हुर-ओ-गुलमान भी आपका इंतजार करते हैं, अर्श के फरिश्ते आपसे मिलना चाहते हैं, तख्त के फरिश्ते आपको मिलना चाहते हैं। और दुनिया को बता दें ऐ मेरे महबूब, हम दुनिया को बता देंगे महबूब की शान क्या है, महबूब के गुलामों का क्या मुकाम है।
آج میں آپ کو سرکار کا معراج تو سنا ہی رہا ہوں، مگر میرا عنوان آپ کا معراج نہیں، میں بتاؤں گا کہ جب سرکار کو معراج ہوا امت کو کیا شان ملی، سرکار کے غلاموں کو کیا مقام ملا۔ سرکار کا معراج تو آپ سنتے ہیں نا، مگر اس معراج میں کس کو معراج ہوا یہ بھی بتاؤں۔ اور آپ پورا قرآن پاک دیکھیں، پورے قرآن پاک پر نظر دوڑائیں، کسی بھی نبی کا ذکر کرتے ہوئے، اس کے مقام کا شان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا سبحان اللہ، انہوں نے کہا اللہ کو سبحان اللہ، انہوں نے اللہ کی شان بیان کی، مگر جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا ہے محبوب تجھے بلندی ملی ہے سبحان اللہ میں کہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو سرکار مدینہ علیہ السلام کا ذکر اور شان اس مقام کی ہے کہ رب تعالیٰ آپ کی شان بیان کرتے ہوئے، مقام بیان کرتے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، اس سبحان اللہ پر غور کریں۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ کو دنیا میں کوئی جگیر دے دیتا ہے، کوئی کاروبار دے دیتا ہے، کوئی بہت بڑا کوئی آپ کو چیک دے دیتا ہے، بہت بڑی رقم دے دیتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ دے دیتا ہے، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ نہیں سبحان اللہ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے شکر ہے اللہ کا، ٹھیک ہے ٹھیک ہو گئے، شکر بھی مل گئے ہے نا۔ تو جو تہاڈی جے بھی چکو 1000 کٹ لے، 2000 کٹ لے، 4000 کٹ لے تو پھر کی کو یار بڑا کم ہوئے۔ اچھا یہ تو ہوئی نا حقیقت کی گل، یہ میں مثال دے کے آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب آپ خواب دیکھ رہے ہو اور آپ کو 1 کروڑ روپیہ کو دے دے تو خواب میں تو آپ کہیں گے سبحان اللہ، واہ بھائی واہ بڑی مزے والی گل ہو گئی، شکر ہے بھائی۔ تو جب آنکھ کھلے تو کی کرو گے؟ تو مطلب بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ گمان ہے، کچھ لوگوں کو یہ گمان ہے کہ سرکار نے خواب دیکھا، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خواب پر سبحان اللہ نہیں کہا جاتا، جو حق بات سامنے دیکھی جاتی، جو سامنے عنایت ہوتی ہے اس پر سبحان اللہ کہا جاتا ہے، خواب پر سبحان اللہ کوئی نہیں کرتا۔ سمجھ آ گئی؟ بعض لوگوں کو یہ خواب ہے، جی آپ نے تو خواب دیکھا، یہ تو باطن میں ہوا ہے۔ اللہ کے بندوں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مرتبہ معراج ہوئی ہے، سبحان اللہ، کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ آپ کو معراج ہوئی ہے۔ یہ ایک معراج ہے جو اعلانیہ کی گئی ہے تاکہ محبوب کے مقام کا پتہ چل جائے دنیا کو کہ 1,24,000 پیغمبروں میں کسی کا یہ مقام نہیں جو میرے محبوب کا مقام۔ اور مسجد اقصی میں نماز پڑھا کے نبیوں کی امامت کرا کے بھی بتا دیا دنیا کو جو میرے محبوب کا مقام ہے وہ کسی کا بھی مقام نہیں۔ اچھا رب محبوب کا ذکر ہے تو سبحان اللہ کہے، تو تیرے سامنے جب سرکار کا ذکر ہے تو سوچ میں پڑ جائے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے بندے یاد رکھ، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا یہ مقام ہے، جس نے بھی آپ سے محبت کی ہے، آپ کی غلامی کی ہے نا، یہ جو ولایت تو ہے نا، ولایت یہ ولایت کا جو مقام ہے، غوثیت کا مقام ہے، قطبیت کا مقام ہے، افضالیت کا مقام ہے، قادیت کا مقام ہے، یہ جتنے بھی مقام ہیں یہ اس وقت تک ملتے ہی نہیں جب بندے کو معراج نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت کے اولیاء کو یہ اعزاز حاصل ہے، ہر ولی کو ولایت ملتی اس وقت ہے جب اس کو معراج ہوتا ہے، اور کچھ کے معراج کا تو سرکار پاک نے خود اظہار کیا ہے۔ اب سمجھنے والی بات ہے، آپ اگر کوئی نہیں سمجھتا تو اس کی عقل ہے، مگر یہ اگر سمجھنے کی تھوڑی سی تحقیق کی ضرورت ہے، اگر انسان سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو سمجھ لگے گی کہ حقیقت میں سرکار پاک کا معراج خالی آپ کا ہی معراج نہیں، پوری امت کا معراج ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام
کی بلندی پر رب تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ، اور سبحان اللہ خواب پر نہیں بولا جاتا، یاد رکھنا، یہ ظاہر پر بولا جاتا ہے، ظاہر کے انعام پر بولا جاتا ہے، ظاہر کے کرم پر بولا جاتا ہے، بے شک، کیونکہ زوئے میں جو چیز دیکھتا ہے وہ تو خواب ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو وہ اس پر پریشان ہو جاتا ہے کہ یار خواب میں تو اتنی سیر کر رہا تھا تو میں تو اپنے بستر پہ لیٹا ہوں، تو اس پر اللہ نے سبحان اللہ کہنی تھی، وہ اللہ نے اس غلطی سبحان اللہ کہنی تھی۔ فرمایا محبوب ہم آپ کو سیر کرائیں گے 14 طبقوں کی اور اعلانیہ کرائیں گے، اور خالی حدیث یا روایات کا سہارا نہیں لیں گے، قرآن میں اس کی دلیل بنائیں گے۔ 15ویں سپارے کی ابتدا اللہ عز و جل نے محبوب کے معراج سے کی، یا فرمایا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، فرمایا پاک کے ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو، محبوب خاص کو سیر کرائی رات کے کچھ وقت میں۔ جب سرکار دو عالم علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا، یہ میں بتانے لگا، یہ میرا عنوان ہے، اس پر میں آنے لگا ہوں اور مختصر ٹائم میں کروں گا بات۔ اور خان صاحب نے تو بڑی بڑی باتیں کی ہیں، اتنی بڑی، میں تو اس قابل نہیں ہوں، میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، بلکہ حضور داتا صاحب کی گلی جو کتے ہیں نا، گلی کے کتے، ان کے پیروں کی خاک بن جاؤ تو بڑی بات ہے۔ حضور داتا صاحب کی گلی کے کتوں کی خاک بن جائے نا تو بڑے اعزاز کی بات ہو جائے۔ یہاں پہ صحابہ کہف کے کتے کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں قرآن پڑھ پڑھ۔ اب دیکھو صحابہ کہف کے کتا قرآن پاک کا حصہ بن گیا، جتنی دفعہ صحابہ کہف کے کتے کا ذکر کرو ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ کہف تو میرے نبی کے غلام ہیں، اور میرے نبی کے نہیں خالی، میرے نبی کے غلاموں کے غلام ہیں۔ تو ذرا دیکھو حضور داتا صاحب تو سید الاولیاء ہے، غوث اعظم سید الاولیاء ہے، خواجہ غریب نواز سید الاولیاء ہے، ان کا مقام ان سے بہت بڑھ کے ہے۔ ہاں بڑے بڑے کتوں کا ذکر ہے، ہاں روایات میں بڑے بڑے کتوں کا ذکر ہے۔ باعزید بستامی کی مجلس میں نا، جب آپ کی مجلس ذکر قائم ہوتی تھی تو ایک کتا بھی ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوتا تھا۔ مریدوں نے دیکھنا یار اسی دی آنے ہیں سرکار دے کول ذکر دی محفل اٹینڈ کر رہے ہیں، کتا بھی پاسے بیٹھا ہوتا ہے۔ تھوڑے دن گزر کے تو کتا نظر نہ آوے، کتا نظر نہ آوے۔ اور بزرگ کہنے رہے کہ میں جنگل والے پاسے گیا تو سڑکے جاندہ پیا تھا، ایک جگہ وہ کتا بیٹھا ہے تو وہ دارے آلے دوالے بھی کتے بیٹھے ہوئے، کتے نے بھی ہلکا لگا ہویا، کتے نے بھی سر نیوا کیتا ہویا، تو آلے دوالے کتے نے بھی سر نیوا کیتا ہویا۔ دسیا ولی علی صحبت دی تو کتا بھی محروم نہیں رہتا، اللہ اکبر، اور ولی کی صحبت میں کتا محروم نہیں رہتا، انسان رہ جائے تو محبت کی بات ہے۔ اللہ تو کتوں کی شان کو نہیں سمجھتا کتے کیا ہے۔ تمہیں نبی پاک کے کتوں کا پتہ چل جائے تو بڑی بات ہے، بڑی عظمت والی بات ہے۔ صحابہ کہف کا کتا قرآن پاک کا حصہ بن گیا، نبی پاک کے غلاموں کے کتے دیکھنا اس مقام پہ جاتے ہیں، ہاں ان کتوں کی خاک بن جانا، پیروں کی خاک بن جانا بڑی بات ہے۔ تو جب سرکار مدینہ علیہ السلام آسمانوں پر پہنچے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام سے تو ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی نا، کہ تفصیل بیان کروں، بات لمبی ہو جانی ہے، میں اس طرف یاد ہوں، مگر میں تھوڑی بات کر کے آپ کو بات سمجھاتا جاؤں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ فرمایا کہ میری امت کے عالم جو ہے، عالم اولیاء جو ہے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ سرکار پاک نے فرمایا ہاں اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے یہ بات کہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضور دعویٰ دلیل کے بغیر نہیں ہوتا، یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کوئی عالم تو دکھائیں، اتنا مقام دے دیا بنی اسرائیل کی کہ نبیوں کے برابر بتا دیا ہے کہ میری امت کے جو علماء اولیاء ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ تو یا رسول اللہ اس کا کوئی ثبوت؟ فرمایا ہاں ابھی دکھاتے ہیں۔ آپ نے توجہ فرمائی، حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ کی روح مبارک حاضر ہو۔ اب دیکھیں ابھی دنیا میں نہیں آئے،
دنیا میں کب آئے؟ اس واقعے سے تقریباً 600 سال بعد، 500 سے 600 سال بعد دنیا میں تشریف لائے امام غزالی۔ اب ذرا سوچئے یہ کب سے بنے ہوئے ہیں، یہ ہستیاں کب سے بنائی گئی ہیں؟ یہ بعد میں آ کے نہیں بنی کہ نمازیں پڑھی، باتیں کی، قرآن پڑھے، مجاہدے کیے، تبلیغیں کی تو بن گئی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کے بھیجا ہے۔ تو جب یہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا تو سرکار پاک نے نگاہ کرم فرمائی تو امام غزالی کی روح مبارک ظاہر کر دی گئی۔ تو آپ جب سامنے آئے تو پتہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت امام غزالی کی طرف رخ کر کے فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت امام غزالی نے فرمایا محمد بن غزالی۔ میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام محمد، میرے دادے کا نام غزالی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا غزالی یہ جو سوال تھا نا آپ سے پوچھا گیا تھا آپ کا نام کیا؟ آپ نے اپنا نام بھی بتایا، اپنے والد کا نام بھی بتایا، اپنے دادا جان کا بھی نام بتایا۔ آپ کو تو پوچھا گیا تھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو قربان جائے پھر سرکار کی امت کے علماء کی شان اور عظمت۔ حضرت امام غزالی نے عرض کیا ہے موسیٰ علیہ السلام جب آپ کوہ طور پر جلوہ فرما ہوتے تھے، جلوہ افروز ہوتے تھے، رب سے کلام ہوتا تھا، رب تعالیٰ نے آپ کو پوچھا ما دل کا بے یمینے کا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے جواب میں کہا یہ میرا عصا ہے، یہ میرا تکیہ بھی بن جاتا ہے، اور جب مجھے بھوک لگتی ہے یہ مجھے کھانا بھی دیتا ہے، اور جب یہ میری بکریاں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں میں ان کو آپریٹ بھی کر لیتا ہوں، کنٹرول میں لے آتا ہوں۔ نہیں بات سمجھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کون ہے؟ آپ سے تو اللہ عز و جل نے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے اتنی لمبی باتیں کیوں کیوں کی ہیں؟ حضرت امام غزالی خاموش، سرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، جو آپ سن کے آپ خاموش ہو گئے، نبی اللہ خاموش ہو گیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب یہ انداز دیکھا نا تو آپ نے فرمایا غزالی ادب کر، نبی اللہ ہے۔ اور اپنی نورانی چابک جو تھی نا، چھڑی جو تھی، وہ حضرت امام غزالی کی کمر پہ گردن کے پاس آپ نے لگائی، فرمایا غزالی ادب کر۔ حضرت امام غزالی جب دنیا میں پیدا ہوئے تو وہ جو نورانی چابک سرکار پاک کی نورانی چھڑی آپ کی گردن پہ لگی تھی اس کا نشان موجود تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی۔ اس سے آگے جب سرکار مدینہ علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جو فرشتوں کا آخری مقام ہے، جبریل علیہ السلام کا آخری مقام سدرۃ المنتہا۔ وہاں سے اب آپ نے آگے جانا تھا، جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے آگے میں 1 انچ بھی نہیں بڑھ سکتا، سدرۃ المنتہا سے آگے میں 1 انچ نہیں بڑھ سکتا۔ میں کیوں؟ یا رسول اللہ میں اس سے اگر 1 انچ بھی آگے بڑھا تو میرے یہ سارے پرور سڑ جائیں گے، میں جل جاؤں گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل میں تیرے کہنے پر اپنی امت کو دنیا میں چھوڑ آیا ہوں، میں تیرے کہنے پہ ابو بکر صدیق کو چھوڑ آیا ہوں، عمر فاروق کو چھوڑ آیا ہوں، عثمان غنی کو چھوڑ آیا ہوں، مولا علی کو چھوڑ آیا ہوں، سیدہ فاطمہ کو چھوڑ آیا ہوں۔ اے جبریل تیرے کہنے پہ میں اپنی گناہگار امت کو دنیا میں چھوڑ آیا ہوں، یہاں پہ آ کے تم کہتے ہو کہ میں نے آگے نہیں جانا؟ نہیں، چلو میرے ساتھ، اگر لے کے تم آئے ہو تو تم نے میرے ساتھ آگے جانا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اگر اس سے 1 انچ آگے بڑھا تو میرے پر جل جانے ہیں، یا رسول اللہ اس سے آگے میں جا نہیں سکتا۔ آپ نگاہ کرم فرمائیں۔ مولانا روم نے اس جگہ پہ بڑی پیاری بات فرمائی،
جب آپ نے اس چیز کا مشاہدہ کیا، پڑھا اس سارے واقعے کو، تو آپ نے فرمایا اپنی مثنوی میں کلام میں فرمایا، اے جبریل تو شمع محمدی کا پروانہ نہیں ہے۔ مولانا روم نے کیا فرمایا؟ اے جبریل تو شمع محمدی کا پروانہ نہیں، تو کیا سوچتا ہے تیرے پر جل جائیں گے؟ تو دیکھ تو جا کس کے ساتھ رہا ہے۔ اے جبریل ذرا غور کر، تو جا کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تیرے پر جل کیسے سکتے ہیں؟ بہرحال جبریل امین وہاں پہ رک گئے۔ اب جب آگے جانا تھا اس عالم میں، جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پر انوار ظاہر ہوئی، حضور غوث اعظم کی روح پر انوار ظاہر ہوئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ میرے اوپر جلوہ فروز ہو جائیں، آپ میرے اوپر تشریف لے آئیں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں رب کی عرش تک۔ یہ پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں، آپ ملنگوں کی کہانیاں کسے نہیں ہم سناتے، یاد رکھنا، مستند حوالوں سے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں۔ حضور غوث پاک نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ آپ میرے اوپر تشریف لے آئیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام حضور جناب غوث پاک کے کندھے پر تشریف لے کندھے پر بیٹھ گیا۔ جب آپ کندھے پر بیٹھے تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے، اے میرے خاص بیٹے، اے میرے صالح بیٹے، اے میرے نیک بیٹے، آج اس مقام پہ اپنے کندھوں پر تو نے مجھے بٹھایا ہے، اپنے کندھوں پر مجھے بٹھایا ہے۔ جب آپ دنیا میں جائیں گے پوری دنیا کے اولیاء کی گردنوں پر آپ کا قدم ہوگا، تمام اولیاء کی گردنوں پر اے میرے صالح بیٹے آپ کا قدم ہوگا۔ حضور غوث اعظم کا قدم یہ جو اولیاء کی گردنوں پر ہے، یہ معراج مصطفیٰ کا ہی تحفہ ملا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کس مقام پہ جناب غوث اعظم سے ملاقات ہو رہی، کس مقام پہ حضور غوث اعظم ظاہر ہو رہے ہیں، امام غزالی کس مقام پہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ اب اس سے آگے چلتے میں مختصر لفظوں میں بات کر رہا ہوں۔ اس سے آگے جب آپ بڑھے تو ایک مقام ایسا آیا کہ جب سرکار مدینہ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے، وہ ایسا مقام تھا جہاں نہ آگا تھا، نہ پیچھا تھا، نہ دایاں تھا، نہ بایاں تھا، نہ اونچا تھا، نہ نیچا تھا، بالکل ہو کا مقام تھا، ایک خوف کا اور ہیبت کا مقام تھا۔ آپ عذر بشریت حیران ہوئے کہ یہ کیسی جگہ ہے، یہاں پہ کوئی بھی نہیں، بالکل تنہائی، خاموشی ہے، حیبت ہے۔ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے خطاب فرمایا۔ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کف یا محمد، کیا فرمایا؟ کف یا محمد، اے محبوب ٹھہریے، آپ کا رب آپ پر درود و سلام پر بھیج رہا ہے، آپ کا رب آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، اے محبوب ٹھہر جائیے۔ حضور سرکار مدینہ علیہ السلام وہاں پہ ٹھہر گئے۔ پھر آپ کو اذن ہوا کہ آپ تشریف لے، آپ آگے بڑھے، رب کے عرش تک پہنچے۔ اب ذرا اس بات پر غور کرنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر اپنے محبوب سے کلام کیا نا کف یا محمد، تو لب و لہجہ پتہ کس کا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا۔ لب و لہجہ کس کا تھا جی؟ حضرت ابوبکر صدیق کا لب و لہجہ تھا۔ جب فرمایا کف یا محمد، آپ کا رب آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے، لب و لہجہ کس کا تھا؟ یہ دیکھو مقام صدیقیت دیکھو کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا مقام دیکھو کیا ہے۔ یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہی ہے جی؟ یہاں پہ فضیلت کی باتیں ہو رہی ہیں، افضلیت کی بات ہو رہی ہے جی، وہ پہلے ہے جی، وہ آخری ہے جی، وہ روحانی ہے جی، وہ باطنی ہے جی، وہ ظاہری ہے جی، اور عقل کے اندر
جس بات کو کرتے ہو ذرا غور کرو کہ اس بات کا مقام کیا ہے، ان کی ذاتوں کا کیا مقام ہے، ان کی شان کا کیا مقام ہے، ذرا غور کرو۔ جن کی شان عظمت قرآن بیان کرے، جن کی شان اور عظمت محبوب بیان کرے، اور جن کا ذکر اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کرے، ان کے بارے میں تم فیصلے کرو گے کون پہلے ہے، کون بعد میں ہے، کون پہلے ہے، کون بعد میں، افضل کون ہے، فضیلت کس کی ہے۔ اور بدبختوں اپنی آخرت کو تباہ مت کرو۔ یہ تمہیں علم کا مقام جو ملا ہے، یہ جو پیریاں ملی ہے، یہ انہی کے قدموں کے سفین ملی۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور مولا علی چوتھے ہیں، اور اس پر یہ کمپیریزن کرنا جی 1 2 3 4 یہ غلط کمپیریزن ہے، یاد رکھو۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں جی؟ 4۔ پہلی کون سی ہے؟ تورات، دوسری تیسری چوتھی افضل کون ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے اور سرکار مدینہ علیہ السلام تک سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو آخری ہمارے آقا ہمارے، تو شان کس کا زیادہ ہے؟ تو یہ تمہیں ہمیں حق نہیں پہنچتا، کسی دنیا کے اسکالر کو کوئی حق نہیں پہنچتا، چاہے وہ کتنے بڑے مقام کا ہو۔ جب غوث اعظم اس بات کو کریں، داتا علی جوہری اس بات کو کریں، امام بخاری بھی کریں، امام مسلم بھی کریں، جمیع اولیاء کرام کریں، اور آسمانوں میں اس کا ذکر ہو، تو کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس حوالے سے بات کرے؟ اب مقام دیکھو کیا ہے، معراج کا مقام ہے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کس لہجے میں بات کر رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے لہجے میں۔ پھر جب آپ سرکار مدینہ علیہ السلام عرش پر جلوہ افروز ہوئے، رب سے راز و نیاز کرتے تھے، وہاں پہ آپ نے کسی کے چلنے کی آواز سنی، جیسے کوئی چل رہا ہے، جوتوں کی آواز سنی۔ وہ کس کی آواز تھی؟ جب سرکار مدینہ علیہ السلام معراج کی رات، معراج سے جب واپس آئے نا، عالم کائنات میں جلوہ افروز ہوئے، تو صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، نشست ہوئی، باتیں ہوئی، راز و نیاز ہوئے۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر جب میں آسمان پر پہنچا، عرش پر پہنچا، تو رب تعالیٰ مجھ سے محو گفتگو ہوا تھا، اے ابو بکر صدیق، میں نے وہاں پہ تیرے مقام کا مشاہدہ کیا، تیرے لوگوں لہجے میں رب بات کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں ذرا مقام صدیقیت، حضرت ابو بکر صدیق کی شان و عظمت کا مقام دیکھیں کہاں تک پہنچا ہوا ہے، رب کی بارگاہ میں کیا مقام رکھتا ہے۔ پھر جب وہ چلنے کی آواز سنی تو آپ نے رب العزت سے فرمایا، اے میرے مولا تعالیٰ عز و جل، یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا، میرے محبوب یہ آپ کے کس کی آواز ہے؟ بلال کس کی آواز ہے؟ حضرت بلال حبشی کی آواز سرکار پاک کہاں سنتے ہیں؟ اور تو حضرت بلال تک نہیں جا سکتا، تو نے خلیفہ اول تک کیا جانا ہے؟ اور یہ تو جانے کی تو چھوڑو، اوقات ہی کوئی نہیں ہے تمہاری۔ تم تو داتا علی جوہری رحمت اللہ علیہ کے جو غلام ہیں نا، آج کے غلام بابا حیدر سائیں جیسے، ان کے پیروں کی خاک تک نہیں جا سکتے۔ تم نے کیا سرکار پاک کے خلفاء تک جانا ہے، جن کی شان اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب نبیوں کی طرف فرمائے، کیا مقام ہوگا ان کا؟ جب آپ کائنات میں تشریف فرما ہوئے تو فرمایا، ابو بکر میں نے تو تیری آواز آسمانوں پر سنی ہے، عرش پر سنی ہے۔ اور جب حضرت بلال سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، اے بلال میں نے تیرے زمین پہ چلتے جوتوں کی کھڑاؤں کی آواز عرش پر سنی۔ چلے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک کے پور تک پہنچے، اٹھے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے۔ جہاں والوں ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔
یار ٹائم تے بڑا تیزی نال چلا جاندا کی گل تے میں بالکل شارٹ کری جانا. چلو آخری گل خواجہ غریب نواز اس مبارک ہے نا سرکار سید الاولیاء نائب مصطفیٰ قبلہ عاشقاں حضور سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے 40 دن بیٹھے اور ایسے فیض یاب ہوئے کہ جا کے 90 لاکھ کافروں کو فیض یاب کر دیا. 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا دیا. اور تم نے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمانی غریب مولا علی تک کیا جانا ہے؟ تم تو خواجہ غریب نواز کی ذات کو نہیں پہچان سکتے سمجھ سکتے ہو کیا ان کا مقام ہے. دیکھو ذرا خواجہ غریب نواز کا مقام. خواجہ غریب نواز کے غلام حضرت سلطان الہند خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بابا فرید الدین گنج شکر نظام الدین اولیاء صابر پاک چراغ دہلوی اتنی بات کروں بدر الدین اسحاق یہ سارے کون ہیں؟ چشتی کون ہے؟ او کرم کی نظر چشت کے تاجور خواجہ 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 ہند الولی سید الاولیاء نائب مصطفیٰ قبلہ عاشقاں خواجہ ہند. تو دلیل ولایت کی تصویر ہے, تو محمد کے جلووں کی تفسیر ہے, تو خدا تو نہیں پر خدا کی قسم ہے خدا کا نشان خواجہ ہند الولی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اس محفل میں آنا قبول کرے اور حضور سرکار مدینہ علیہ السلام کا کامل فیض عطا فرمائے. وما علینا